أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Alhamdulillah, today we will complete our this discussion جو ہم اسم کے بارے میں کر رہے ہیں انشاءاللہ آج وہ پوری ہو جائے گی. ہم نے یہ دیکھا تھا عربی گرامر میں ہر وہ چیز جو ہمارے منہ سے نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں، اور اس میں جو بامعنی لفظ ہوتا ہے اسے کلمہ کہتے ہیں، اور کلمے کی 3 حالتیں اسم، فعل اور حرف ہے. ہم نے اسم کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تو ہمیں پتہ چلا جب تک ہمیں اسم کی 4 چیزوں کا پتہ نہ ہو نہ تو ہم اسم کو سمجھ سکتے ہیں، نہ اس کا صحیح ترجمہ کر سکتے ہیں، نہ اس کو صحیح استعمال کر سکتے ہیں. اور وہ 4 چیزیں کیا تھی؟ ایک اس کی حالت کہ آیا وہ رفع کی حالت میں ہے، نصب کی حالت میں ہے یا جر کی حالت میں. دوسرا یہ کہ اس کی جنس کیا ہے، آیا وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. اور تیسرے یہ کہ وہ عدد کے لحاظ سے کیا ہے، آیا واحد ہے، مثنی ہے یا جمع. اور چوتھا یہ کہ وسعت کے لحاظ سے وہ کیا ہے، آیا نکرہ ہے یا معرفہ. تو جب تک یہ 4 چیزیں ہمیں معلوم نہ ہو ہم اسم کو نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ صحیح استعمال کر سکتے ہیں، نہ اس کا اسم کا جو ہے وہ 80% کور کر لیا ہے. 20% جو رہتا ہے وہ انشاءاللہ آج کے اس سیشن میں ہم پورا کریں گے. اور نیکسٹ کلاس جو ہے انشاءاللہ مرکبات کی ہوگی، جو کہ آسان عربی گرامر کی جو ہے مشق نمبر 5 سے شروع ہوتی ہے. اور اس میں انشاءاللہ ہم جو ہے وہ گرامر کے اندر باقاعدہ داخل ہوں گے، جس میں عربی سے اردو میں ترجمہ، اور اردو سے عربی میں ترجمہ، اور پھر قرآنی مثالیں. یہ اس کے 3 پراپر حصے ہیں ہر ایکسرسائز کے، جو ایکسرسائز یا مشق نمبر 5 سے عنوان. تو آئیے اسم کو پورا کرتے ہیں. یہ ہم نے دیکھا حروف جو ہے تقسیم کے لحاظ سے 2 گروپ میں ہوتے ہیں. ایک کو حروف شمسی کہتے ہیں، دوسرے کو حروف قمری، اور ان کی 14 ہی تعداد ہے. اس میں جو حروف شمسی ہیں وہ یہ لال رنگ سے ظاہر کیے گئے ہیں، اور حروف قمری جو ہے وہ نیلے رنگ سے ظاہر کیے. حروف قمری کے لیے ایک کلیہ ہے یا ایک قاعدہ ہے، حق کا خوف ایک عجب غم ہے. اس میں یہ 14 کے 14 لفظ آ جاتے ہیں. حق کا خوف ایک عجب غم ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی لفظ آتا ہے وہ شمسی سمجھا جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی پہچان پڑھتے ہوئے کیا ہوتی ہے، جو شمسی حروف ہوتے ہیں ال کے بعد ان پہ تنوین ہوتی ہے، یعنی ان پہ کیا ہے، شد ہوتا ہے. یہ شد کے ساتھ جو ہے وہ آئے گا شمسی. اور قمری جو ہے اس سے پہلے الف لام میں جو ہے کیا ہے، جزم ہوتا ہے یا سکون ہوتا ہے. یہ دیکھیں الشمس، القمر. آئیے اس کی اور مثالیں لیتے ہیں. یہ دیکھیں ایک لفظ ہے عادل، الف لام ملایا، یہ کیا بننا، العادل. تو یہ کیا ہے، قمری ہے یا شمسی ہے، کون سا حرف ہے جی؟ العادل شمسی ہوگا یا قمری ہوگا؟ یس بردر رضوان. سر وہ ابھی سارے الفاظ یاد نہیں ہیں. اللہ کے بندے یہ پچھلی سلائیڈ پہ ایک نظر ڈالو. سارے لال رنگ والے جو ہے شمسی ہیں، نیلے رنگ والے قمری ہیں. یہ جو العادل کیا ہوگا، قمری ہوگا شمسی؟ عادل شمسی ہوگا. نہیں، غلط. میں نے کہا تھا شمسی وہ ہے جس کے اوپر شد آئے گی. شمسی شد، شد کو شمسی سے ترجیح. جس لفظ پہ شمس دیکھ، یہ جو ہے شد دیکھیں الف لام کے بعد، وہ شمسی ہے. سب سے آسان فارمولا. بھول جاؤ کون سا لفظ کیا ہے. لفظ کی ہیت کو دیکھو، اگر الف لام کے بعد شد آ رہا ہے شمسی ہے، اگر شد نہیں آ رہا ہے، سکون جزم آ رہی ہے، قمری. اس سے آسان فارمولا میں نہیں دے سکتا. اب آپ بتائیں الحدیث
کمری لفظ ہے، کمری کمری ہے. اسی طرح الحسن کیا ہے؟ یہ بھی کمری ہے. الخالق، الخالق بھی کمری ہے. التمر، قمری القمر شمسی روپا شمسی ہے، شد شد نظر ہے آ اس رہا میں، ہے، شمسی. شد نظر آ رہا ہے. ایک ہی فارمولا میں نے آپ کو دیا. اگر الف لام کے بعد شد آ رہا ہو شمسی، اگر شد نہیں آ رہا ہے جزم آ رہا ہے کمری. اس سے آسان فارمولا گرامر میں ابھی تک میں نے نہیں دیکھا. الولد کیا ہوگا؟ کمری قمری قمری النہار، شمسی شمسی الحسن، آواز سمجھ نہیں آئی. کمری کمری. یہ آپ کو سلائیڈ نظر آ رہی ہے؟ اس پہ جی سر یہ آ رہی ہے. کسر منہ کرتا نظر آ رہا ہے. اس لفظ کو پڑھ لیجیے اگر میری آواز نہیں آ رہی. الحسن ہاں کیا ہے؟ کمری ہے شمسی ہے؟ ووٹ ڈالیں ووٹ ڈالیں. کمری ہے سر. قمری ہے. اچھا زیادہ لوگ ہو گئے، ابھی میں کیا کروں. الفاسق، قمری کمری آپ لوگوں کے ووٹ زیادہ ہو گئے، لہٰذا میں اگلی سلائڈ پہ چلتا ہوں. اچھا، اسم کی بنیادی پہچان ہم نے تو دیکھی. اگر تنوین ہو کسی اسم کے آخر میں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ نکرہ ہوتا ہے. اسم ہوتا ہے اور نکرہ ہوتا ہے، تنوین والا لفظ. جیسے بابن، صراطن، کتابن کیا ہے؟ اسم ہے. اور کون سے نکری ہیں؟ نکرہ ہے. کیوں؟ تنوین. دوسرا فارمولا مل جائے. پہلا تھا حروف شفسی کمری کا، شد اور جزم کے ساتھ پہچان. دوسرا فارمولا آ رہا ہے معرفہ اور نکرہ کے. اگر کسی اسم پہ تنوین ہے، پہلی بات وہ اسم ہے، دوسری بات وہ نکرہ ہے، تیسری بات اس کے ترجمے میں ایک کوئی کچھ کا لفظ کا ترجمہ کے ساتھ ہے. یہ دیکھیے، بابن ایک دروازہ، صراطن ایک راستہ، کتابن ایک کتاب یا کوئی کتاب. اگر کسی اسم کے شروع میں الف لام آ رہا ہے، اس پہ تنوین نہیں ہوگی، یہ تو پکی بات ہے. اب وہ تنوین نہیں ہے تو لہذا نکرہ نہیں ہو سکتا. اب یہ کیا ہوگا؟ معرفہ. اگر کسی اسم کے ساتھ الف لام آ رہا ہے تو کیا ہوگا؟ معرفہ ہوگا، پکی بات ہے. تو اب اس کے دیکھیے، الباب، الصراط، الکتاب، تنوین سب پہ سے غائب. اور اس کا ترجمہ کرتے ہوئے جو ہے ایک کوئی کچھ، یہ اس طرح کا کوئی لفظ نہیں آئے گا. اس کا ڈائریکٹ ترجمہ ہوگا الباب دروازہ، الصراط راستہ، الکتاب کتاب. یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو میں آگے چلوں یا اس کی تشریح چاہیے؟ یہ آگے ہی سمجھ سر. یعنی نکرہ کی ایک پہچان تنوین ہے، معرفہ کی ایک پہچان الف لام. ترجمہ میں تنوین والے لفظ کا جو ہے وہ ترجمہ جب کریں گے یا نکرہ کا کریں گے تو ایک کوئی کچھ چند وغیرہ کا کوئی ایک لفظ ضرور لگے گا ترجمے. اور معرفہ کا کریں گے کوئی اس نہیں لگے گا، ڈائریکٹ ترجمہ ہوگا، جو لفظ ہے اس کا وہی ترجمہ ہوگا. یہاں تک تو یہ بات چلے، اگر ہوگی ہے تو بڑی اچھی بات. یعنی کسی عام لفظ سے پہلے الف لام لگا کر اسے خاص بنانا، یعنی البیت کو جب ملائیں گے تو کیا بنے گا؟ البیت. یہ ہمیں پتہ ہے. اب کام کی چیز سیکھیں، غور سے، توجہ، متوجہ ہو جائے. معرف باللام سے ما قبل اگر کوئی حرف آ جائے تو اسے الف لام سے ملا کر پڑھتے ہوئے اس کا جو حمزہ ہوتا ہے اسے حمزۃ الوصل کہتے ہیں، وہ تلفظ میں گر جاتا ہے، لکھنے میں نہیں. یہ دیکھیے، الولد الف لام والا لفظ ہے، الحسن الف لام والا ہے. ہم چاہتے ہیں ان دونوں کو ملا دیں. اب ملائیں گے تو کیا ہوگا؟ دیکھیے، یہ الولد الحسن نہیں بنے گا، یہ غلط ہے. یہ بنے گا الولد الحسن. حمزۃ الوصل لکھا جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا. اس سے پہلے ہم پڑھ رہے تھے اسے الحسن، الف کو پڑھ رہے تھے، الولد پڑھ رہے تھے نا. لیکن جب دونوں کو ملائیں گے تو یہ پڑھا نہیں جائے گا، لکھا جائے گا. پڑھا کیسے جائے گا؟ الولد الحسن. پھر متوجہ ہو جائے، معروف باللام سے ما قبل اگر کوئی حرف ساکن آ جائے تو اسے زیر دے کر لاتے. جیسے یہ دیکھیں، ان، اس کا آخر کیا ہے؟ ساکن. البیت الف لام والا لفظ آ گیا، ہم دونوں کو ملانا چاہتے ہیں، ایسے نہیں ملا سکتے.
کیسے ملائیں گے؟ انل بیت، زیر دے کر ملائیں گے. یہ جو ساکن لفظ ہے اس کو زیر دے کر ملایا جائے گا. انل بیت، کیا شرط ہے؟ پہلا حرف کا آخری جو ہے حصہ ساکن ہو، دوسرا جو ہے الف لام والا ہو. معرف باللام اسے کہتے ہیں، یعنی الف لام ملا کے معرف بنانا، معرفہ بنانا. تو یہاں پہ دو قانون، دو قاعدے آ جائے. میں دوبارہ بتا دوں، اگر کوئی دو ایسے لفظ ہیں جو الف لام سے شروع ہو رہے ہیں اور ہم ان کو ملانا چاہتے ہیں، ملاتے ہوئے کیا ہوگا؟ یہ جو دوسرا لفظ ہے اس کا الف جو ہے وہ پڑھا نہیں جائے گا لیکن لکھنے میں رہے گا. یہ پہلا قاعدہ تھا. الولد الحسن. دوسرا قاعدہ یہ بتایا اگر کوئی ساکن لفظ ہے اس کو الف لام والے لفظ کے ساتھ ملا رہے ہیں تو یہ ڈائریکٹ نہیں ملیں گے، ساکن کے نیچے زیر دے کے ملائیں گے. انل بیت. لیکن اس میں ایک تسنا ہے، ایک استثنا یعنی ایک ایکسپشن ہے. وہ کیا ہے؟ لفظ من جو ہے نا اس کو زیر دے کر نہیں ملا سکتے. من جو ہے وہ کہتا نہیں میں زیر لیتا ہوں، میرے ساتھ زیر مت ملاؤ اس کے میرے ساتھ. جیسے الف لام کہتا ہے نا میرے ساتھ تنوین مت، تنوین کہتی میرے ساتھ الف لام. اسی طرح جب لفظ من آیا اس کو ہم ایک لفظ المسجدوں سے ملانا چاہتے تھے تو من کو ہم نے کہا مل جا، من المسجد. اسے کا سوال پیدا نہیں کرنا. وہ آپ بھاگ گیا، اس کو پکڑ کے لائے من کرتے، اس سے پوچھا کیا لے گا، اس نے کہا زبر. ہم نے زبر لگا من المسجد. یہ اس کا استثنا کہ من کے لفظ کو جب الف لام والے یعنی معرف باللام کے ساتھ ملائیں گے تو زبر آئے گا زیر. باقی جو ملائیں گے وہ سب زیر کے ساتھ ملائیں گے. یہاں پہ یہ تین قاعدے ہوں گے، دو یہ ایک استثنا کا. یہ میں آج کہہ دیں کیونکہ ابھی یہ ہم سمرائز کر رہے ہیں، ابھی ہم سم اپ کر رہے ہیں. وہ ہم نے اتنے کلاسیں پڑھی تھی نا اسم کے بارے میں، ان کی اب یہ سم اپ ہونے کی کنڈیشن ہے. اس میں یہ سم اپ کے قواعد آ رہے ہیں، قواعد کو آپ بعد میں لکھ لیجئے گا. اگر ابھی نہیں لکھا ہے کوئی بات نہیں، ریکارڈنگ سے دیکھ کے علیحدہ لکھ لیں. تھوڑے سے ہیں، ایک دو دفعہ پڑھیں گے، کہیں لکھ کے رکھ لیں گے، وقتاً فوقتاً دہراتے رہیں گے تو آپ کو پکے یاد ہو جائے گا. اب آئیے، ہم نے اسم کی پہچان کیا دیکھی تھی؟ ہم نے کہا تھا یا تو اس کے آخر میں تنوین آتا ہے جیسے رجل، اور یہ کیا ہے؟ معرفہ ہے نکرہ ہے؟ نکرہ. کیوں؟ تنوین آ رہا ہے، تنوین والے سب تنوین لفظ. تنوین. دوسرا ہم نے کہا تھا اس کے شروع میں الف لام آئے جیسے القلم. یہ کیا ہے؟ معرفہ ہے نکرہ ہے؟ معرفہ. معرفہ. الف لام والے سب معرفہ. دہرائی ہوگی. اگر کسی لفظ کے آخر میں گولتا ہے وہ بھی جو ہے اسم ہوتا ہے. اسم کی پہچان میں سے ایک پہچان آپ کو بتا رہا ہوں. ابھی تک یہ پہچان ہم نے پڑھائی نہیں تھی. ابھی تک ہم یہی پڑھاتے تھے الف لام شروع میں آئے، آخر میں تنوین، دو پہ دو زبر دو زیر آئے، یا آخر میں جمع واو نون یا نون الف تا آئے، بس یہی پڑھائے تھے. اسی میں یہی پڑھاتا ہوں. وہاں میں یہ نہیں بتاتا ہوں کہ اگر آخر میں تا ہے بول تو وہ بھی جو ہے ایک اسم کی پہچان. یہ ایکسٹرا پوائنٹ ہے. ایک یہ پہچان بھی ہے لفظ کے آخر میں گولتا ہے جیسے لیلتن. یہ دو وجہ سے اسم ہے. ہاں جی برادر رضوان، کیوں دو وجہ سے؟ ایک تو چلو بولتے آ گئی، دوسری کیا ہے؟ تنوین. تنوین آ رہی ہے. تنوین بول رہی ہے. تنوین. جب تنوین آ گئی تو معرفہ ہو گیا نکرہ ہو گیا؟ یہ نکرہ. نکرہ ہو گیا. تو اس کے ٹرانسلیشن میں کیا کروں؟ لیلا کے معنی ہوتے ہیں رات. ایک رات. ایک رات، کوئی رات، کچھ رات، چند رات، اس طرح کا کوئی لفظ اس کے ساتھ لگے گا ٹرانسلیشن ایز ڈیپینڈنگ آن دا ریفرنس کہ کہاں کنٹیکسٹ میں کیا آ رہا ہے اس کے مطابق ایک، کوئی، کچھ، چند کا لفظ کا جو ہے ٹرانسلیشن لگے گا. ایک اور پہچان یہ ہم نے پڑھی ہوئی تھی، یہ آپ دہرائی ہے. الف تا جس کے آخر میں آئے یہ بھی اسم ہوتا ہے، یہ مؤنث اسم ہوتا ہے، ہم نے پڑھا تھا. جمع کا ہوتا ہے جیسے واو نون لا نون الف تا. تو یہاں تک تو یہ ہماری دہرائی ہوگی. اب آ جائے کسی بھی اسم کو جملے میں درست استعمال کرنے کے لیے ہمیں چار چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. ایک اس کی حالت، رفع نصب جر اس میں ہے، جنس اس کی مذکر ہے یا مؤنث ہے، عدد واحد ہے، تثنیہ یا جمع ہے، وسعت معرفہ ہے یا نکرہ. یہ سارا ہم پڑھ چکے ہیں. اب آئیے اس کی اپلیکیشن یعنی استعمالات کیا ہیں. اسم کی حالت جو ہے جب وہ مرفوع ہو یعنی اس پہ ایک پیش دو پیش ہوں تو وہ کیا فاعلی حالت ہوتا ہے. جیسے ضرب حامدن زیدن. حامدن یہ کیا ہے؟
دو پیش آئے، یہ کیا ہے؟ فائل اصل حالت. زیدن دو زبر میں آیا، مفعولی حالت، یعنی مارا حامد نے زید کو، تو اس میں حامد کا فائل ہوا اور زید مرفوع. مفعولی حالت ہو سکتی ہے جب منصوب ہو، جیسے اقرض زید حامد، اقرض قرض دیا زید نے کس کو؟ حامد کو. زید نے جو ہے حامد کو قرض دیا، اس میں حامد کیا ہوا؟ مفعول. کیوں؟ منصوب آ رہا ہے، اس پہ کیا ہے؟ دو زبر آ رہے ہیں، منصوب ہے، مفعولی حالت. اضافی حالت ہوتی ہے تیسری، کیا؟ مجرور. کتاب حامد، حامد کی کتاب، یہ کیا ہے؟ اضافہ ہے، اضافت ہے، تعلق کو ظاہر کرے. تو یاد رکھیں یہ جو تین حالتیں ہوتی ہیں، ان میں سے ہر حالت جو ہے کسی ایک خاص چیز کو بیان کر رہی ہے. مثلا فائلی حالت جو ہے مفعول کو بیان کر رہی ہے، مفعولی حالت جو ہے وہ اس کے کس کو بیان کر رہی ہوتی ہے؟ مفعول کو. اور جو اضافی حالت ہوتی ہے وہ کس کو؟ اس کے مجرور حالت جو ہے اس کو اضافت کو ظاہر. تو یہ تین تعلق ہوتے ہیں. جہاں آپ دیکھیں کسی کے اوپر ایک پیش، دو پیش یا رفع کی علامت آ رہی ہے، رفع کی اور بھی علامتیں ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کوئی بھی رفع کی علامت آ رہی ہے ایک پیش دو پیش کے علاوہ، یا اگر وہ منصوب ہے تو اس پہ ایک زبر دو زبر کے علاوہ کوئی جو ہے منصوب کی علامت آ رہی ہے، وہ ابھی ہم آگے دیکھیں گے. یا اگر ایک زیر دو زیر کے علاوہ کوئی جو ہے اور اس پہ جو ہے مجرور کی حالت کی علامت آ رہی ہے تو وہ اس کی اضافی ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اسم ان تین میں سے کسی ایک حالت، فاعلی حالت، مفعولی حالت یا اضافی حالت. اگر یہ حالت ہمیں معلوم ہو پھر ہم اس کو صحیح طور پر سمجھیں. مثلا ہر اسم کے مرفوع، منصوب یا مجرور ہونے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے. اسم اگر مرفوع ہے تو فاعلی حالت میں ہوگا، منصوب ہے تو مفعولی حالت میں ہوگا، مجرور ہے تو اضافی حالت. اور گرامر کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے ہم نے عبارت کے ہر جو ہے لفظ اور ہر اسم پہ غور کرنا ہے کہ اس کی حالت کیا ہے. اردو کے جملے پر غور کیجیے. مدد کی حامد نے زید کی. اب فاعل کے تعاون کے لیے ہم کیا کریں گے؟ کس نے مدد کی؟ تو جواب ملے گا حامد نے. اور مفعول کے تعین کے لیے سوال کریں کس کی مدد کی؟ جواب ملے گا زید کی. ہمیں کیسے پتا اس میں حامد جو ہے فاعل ہے اور زید جو ہے وہ مفعول ہے؟ یہ اردو کا جملہ ہے. اب اگر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا جس لفظ کے ساتھ نے کا لفظ لگا ہوتا ہے وہ فاعل ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ جو ہے وہ کو لگا ہوتا ہے وہ مفعول ہوتا ہے. اب اس جملے کی ترتیب کو ہم بدلتے ہیں. پہلے ہم نے کہا تھا مدد کی حامد نے زید کی، اب ہم لکھ دیتے ہیں مدد کی زید کی حامد نے. پہلے حامد شروع میں تھا، زید بعد میں. اب دیکھیں زید کو ہم پہلے لیا، جملے کو ترتیب ہم نے بدل. مدد کی زید کی حامد نے. اب اس میں کون ہے؟ فاعل. یس، یہ نئے جملے میں فاعل کون ہے؟ فاعل تو وہی رہے گا، حامد ہی ہے. فاعل تو یہ حامد ہی لفظ رہے ہمیں گا. بتا دیں. ہاں جی. نے کا لفظ جس کے ساتھ ہے وہ حامد ہے، چاہے وہ شروع میں آئے، درمیان میں آئے، آخر میں. اسی طرح زید کو کی جس کے ساتھ لگا ہوا ہے، چاہے وہ شروع میں آئے، درمیان میں آئے، بعد میں آئے، وہ مفعول رہے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جملے کے اندر ترتیب بدلنے سے معنی نہیں بدلتے. اس کی جو حالت ہے وہ حالت جو ہے اگر وہی ہے آگے پیچھے بدلنے سے تو اس کے معنی نہیں بدلتے. عربی میں بھی یہی قانون ہے. مرفوع حالت میں کوئی ہے فاعل ہوگا، چاہے شروع میں آئے، درمیان میں آئے، آخر میں آئے، چاہے اس کی جگہ بدل دیں، چاہے جملے کی ترتیب بدل دیں. اگر وہ منصوب کی حالت میں آ رہا ہے تو مفعولی حالت میں ہوگا، چاہے وہ شروع میں آئے، درمیان میں آئے، آخر میں. اگر وہ مجرور کی حالت میں آ رہا ہے، چاہے شروع میں آئے، درمیان میں آئے، وہ کیا ہوگا؟ اضافی کی حالت. یہ اردو کی مثال تو ویسے ہی سمجھانے کے لیے تھی. اصل میں عربی کے اندر یہ جملے ترتیب بدل لیتے ہیں. چاہے اسم کو پکڑ کے آپ شروع میں لائیں، درمیان میں لائیں، آخر میں، اگر وہ فاعلی حالت میں ہے مرفوع ہوگا، اگر وہ مفعولی حالت میں ہے منصوب ہوگا، اگر وہ اضافی حالت میں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ مجرور. مجرور. بس یہ تین ہی حالتیں ہیں، مرفوع، منصوب، مجرور. ان کو پکا کر لیں
آپ کا فاعل مفعول اور اضافت کہیں نہیں دیا آپ کے ہاتھ سے. اب یہ دیکھیں ہم نے یہ دیکھا تھا وسعت کے بارے میں کہ اسم کی دو حالتیں ہوتی ہیں, یا تو وہ معرفہ ہوتا ہے یا نکرہ ہوتا ہے. نکرہ کی تو بڑی عام سی پہچان تھی کہ تنوین آتا ہے اور عام چیزوں کے لیے ہے, اور اس کے ترجمے ایک کوئی کچھ چند کا جو اضافت. معرفہ جو ہے نا یہ تھوڑا سا یاد کرنا پڑتا ہے, خاص چیزوں کے لیے ہوتا ہے. اس کی ایک تو پہچان یہ ہے کہ الف لام جس کے ساتھ ہے, اس کے علاوہ بھی ہیں پھر گروپ ہے. مثلا اس میں علم کیا ہے؟ کسی شخص جگہ چیز کا خاص نام, جیسے زید وقت القلم, یہ کیا خاص ہو گئے, ان کو کہیں گے اس کے ذاتی نام, اس میں ذاتی. اب اللہ جو ہے بتائیے اس میں علم ہے یا نہیں ہے؟ اس میں علم ہے تو کیا ہے, خاص نام ہے. اور ویسے بھی اللہ کا لفظ جو ہے یہ نکرہ یا معرفہ سے کیسے فرق کر رہے ہیں, اس کے اندر علامت نظر آ رہی ہے مجھے, الف لام نظر آ رہا ہے. اللہ الف لام اور لا الہ ہے, اللہ الہ کے ساتھ الف لام مل کے بنتا ہے, معرفہ ہوتا ہے. اچھا دوسرے اس میں ضمیر جو کسی شخص کی جگہ استعمال کی جائے, جیسے ہوا انتا نحنو, یہ اس میں ضمیر ہے, یہ بھی کیا ہے معرفہ ہوتی ہے. اس میں اشارہ کون سے ہیں؟ مثلا پچھلی کلاس میں ہم نے آپ کو بہت سے دکھائے تھے کہ کیا ہوتا ہے ہاذا اور ہاتان ہاؤلائے, اسی طرح ہاذہی ہاتان ہاؤلائے, ذالکا ذالکا اولائکا ذالکا تینکا اولائکا, یہ کچھ اس طرح کے اس میں اشارہ ہم نے آپ کو بتائے تھے. کچھ وہ سب کے سب سوائے تثنیہ کے کیا ہے معرفہ ہوتے. اس کے بعد ہے معرفہ باللہ, ایسا اسم جس کے شروع میں الف لام آئی ہے, تو ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں, جیسے الباب القلم الصالم. اس میں موصول, ہاں یہ ایک نئی چیز تھی, اس میں بھی میں نے غالباً پچھلی کلاس میں آپ لوگوں کو پتہ نہیں بتایا کہ الذی الذین اور اللذان اللذین سے جو ہے اللاتی یہ سارے جو ہے کیا ہے اس میں موصول ہے. یہ بھی کیا ہے سب کے سب جو ہے معرفہ ہوتے ہیں. تو یہ معرفہ کی آپ کس میں یاد کر لیے, اس میں علم, اس میں ضمیر, اس میں اشارہ, اس میں بالمعروف باللام, اس میں موصول, اور ایک ہوتا ہے اس میں معرفہ بالندا. اگر کسی کے ساتھ لفظ ندا لگ جائے, یا ایوہا, وہ بھی کیا معرفہ ہو جاتا ہے, اس کو بھی معرفہ کہتے ہیں, معرفہ بالندا. اس میں نکرہ کی پہچان, ایک تو اس میں ذاتی, ایک قسم کی جو سب مشترکہ ہوں, جیسے انسان, فرس, گھوڑا, حجر, پتھر, عام نام ہے, سب کے لیے معرفہ ہے. اس میں صفت جو ہوتی ہیں وہ بھی معرفہ نہیں ہوتی, نکرہ ہوتی ہیں, جیسے حسن خوبصورت, طیب پاکیزہ, سہل آسان, یہ بھی صفتیں. اس میں مصدر جو ہے یہ بھی نکرہ میں آتے ہیں, جیسے نصر, فتح, جلوس بیٹھنا. اس میں نکرہ کی پہچان سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ آخر میں تنوین آئے, جس میں ان سب کے بھی آخر میں تنوین آتی ہے. یہ دیکھیں انسان, فرس, اجر, حسن, طیب, سہل, نصر, فتح, جلوس, تنوین آ رہی, تو لہٰذا یہ کیا ہے نکرہ. اب ہے معرفہ بنانے کا یہ طریقہ, آپ کو آتا ہے الف لام لگا دیں, الکتاب, القلم, اللیل, الدرس, الصادق, الطالب. ہاں ٹھہر سوال آ گیا استاد کا. اللیل, ہاں جی بردر, کیا اس میں معرفہ ہے نکرہ ہے؟ اللیل الف لام ہے تو سر یہ معرفہ ہے. معرفہ. اگلا سوال, حروف شمسیہ قمریہ. یہ سر قمری ہے سر. شاد لگی ہے تو شمسی ہے. شمسی ہے. اللیل. چلیں الصادق کیا ہے, شمسی ہے قمری ہے؟ الصادق کو شاد لگی ہے, یہ بھی سر شمسی ہے. تو یہ آپ نے جو ہے نا احتیاط کرنی ہے دیکھنے کے لیے. آئیے تنوین والا لفظ پلس معرفہ باللام زیر دے کر ملاتے ہیں, لیکن من کے ساتھ زبر ہے, یہ کلیہ آپ کو دیا تھا. آئیے دیکھیے زید, اس کو الف لام سے ملایا کیا ہوگا, زید العالم. یہاں اب زیر کی بجائے جو ہے نون ملائے. کیوں؟
یہ جو تنوین والا لفظ ہوتا ہے اس کی تنوین کھل جاتی ہے. جب تنوین کھل جاتی ہے یہ نون علیحدہ ہو جاتا ہے اس سے. یہ بن جائے گا زید نل عالم. یہ نون جو ہے نون قطنی جو ہوتا ہے اصل میں یہ تنوین کا کھلا ہوا نون ہوتا ہے. تنوین کو آپ کھولے نا تو اس کا ایک نون ہوتا ہے جو اس کے ساتھ ملا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ تنوین بن رہا ہوتا ہے. تنوین کا نون علیحدہ کر دیں تو تنوین ختم ہو جاتی ہے. ہم نے اس کی تنوین کو کھولا تو یہ بن گیا زیدون. زیدون یہ دیکھیں نا زیدون آپ کیسے پڑھتے ہیں اس کو زیدون پڑھتے ہیں نا. اور یہ جو لکھا ہوا ہے یہ لفظ کیا ہے جس پہ یہ کسر ہے یہ لفظ کیا ہے پڑھیں اسے. یہ بھی زیدون لکھا ہوا ہے نہیں وہی زیدون. لفظ ہے ہاں جی وہ تنوین کی شکل میں لکھا ہے یہ تنوین کھول کر لکھا ہوا کوئی فرق نہیں ہے دونوں. تو لہٰذا یہ کیا ہوتا ہے جب الف لام والے کے لفظ کے ساتھ تنوین والے کو ملاتے ہیں تو اس کی تنوین کھل جاتی ہے اور یہ لفظ بن جاتا ہے زیدو نل عالم. یہ نون جو ہے اس کو نون قطنی. یہ نون قطنی اصل میں وہ چھوٹا نون ہے جو تنوین کے اندر سے نکل کے آیا ہوتا ہے. اسی طرح ابن اور اسم کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے اسے ملائیں گے زید ابن کے ساتھ ملے زیدو نل نی ابن نبن نبن. یہ جو ہے نون وہی ہے زید کا جو تنوین کا نکلا تھا. اسی طریقے سے حاضر پیاز جو ہے یہ سارے یہ ہم نے دیکھ لیا تھا کہ اس میں جو ہے نکرہ کی جو ہے ہم کیسے کرتے ہیں گردان. مثلا مذکر کی ہم واحد کی کرتے ہیں مسلمن مسلمن مسلمن. تسنیہ کی کرتے ہیں مسلمان مسلمین مسلمین. جمع کی کرتے ہیں مسلمون مسلمین مسلمین. اور مؤنث اس کی کیسے بناتے ہیں مسلماتن اور اس کی بھی اسی طرح کرتے ہیں مسلماتن 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 مسلماتان مسلماتین مسلماتین مسلماتن مسلماتن مسلمات. اس طریقے سے مذکر کی کتنی ہو گئی 9 اور مؤنث کی 9. ٹوٹل کتنی ہوگی 18. یہ کس کی ہیں نکرہ کی. اور اسی طرح جو معرفہ کی بنتی ہیں الف لام لگا دو المسلمہ المسلم المسلمہ المسلمی المسلمان المسلمین المسلمین المسلمون المسلمین المسلمین. مؤنث بنا دے المسلمات 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 المسلماتان المسلماتین المسلماتین المسلمات المسلمات. کتنی ہوگی مذکر کی 9 مؤنث کی 18. 18 ہوئی نکرہ کی 18 ہوئی معرفہ کی. تو ٹوٹل کتنی ہوگی کس کا حساب تیز ہے 36. 36 18 दूना 36 18 3 54 18 4 72 18 5 90 18 6 108 18 7 126 18 8 152 18 9 180. 19 سے کم 19 19 दूना 38 19 57 19 चौक 76 19 5 19 चौक 78 19 5 85 19 6 114 19 7 133 19 8 152 19 9 171 19 9 100. یہ آج کا نہیں ہے یاد یہ 5ویں کا یاد ہے. اور جب کبھی کبھی جوش آ جاتا ہے نا تو یہ سارے ٹیبل 17 سے 19 تک میں دہراتا ہوں وربل یہ دکھانے کے لیے کہ اگر آپ کسی چیز کو دہراتے رہے مسلسل تو نہیں. آپ میں سے تو پتہ نہیں کتنوں کو یاد ہے کتنوں کو نہیں یاد ہے. ہمیں تو الحمدللہ اس 65 سال 64 سال میں یاد ہے. اس طرح آپ نے اس کو پکا کرنا ہے کہ ایک دفعہ اس کو اس طرح رٹا گھٹا لینا ہے پھر اس کو دہراتے رہنا ہے. مجھ سے آپ کسی بھی وجہ یہ ٹیبل 20 تک کے جو ہے سن کوئی سا بھی ٹیبل سن آئی میں ریپیٹ. الحمدللہ میں کمزور ہے لیکن اتنا بھی کمزور نہیں ہے کہ ٹیبل بھی نہ آتا ہوں. چلیں جی اب آ جائیں جی اعراب. یہ سب سے مشکل جو چیز ہے گرامر میں وہ ہے اعراب. اعراب کے اندر آسان حصہ پہلے میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ بھاگے نا. آسان حصہ تو یہ ہے پیش زبر زیر آخری حرف کے اوپر جو ہوتے ہیں ان کو اعراب کہتے ہیں. کسی بھی اسم کے آخری حرف یا آخری جو وہ حرف ہوتا ہے اس کے اوپر جو علامت ہوتی ہے حرکت ہوتی ہے پیش زبر زیر وغیرہ اس کو اعراب کہتے ہیں. یہاں تک تو آسان. مثلا یہ دیکھیں بنتن 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 رفع بنتن نصب بنتن جر یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے. جمع دیکھیں بیوت بیوتن 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 اگین آسان ہو گیا رفع نصب جر. اور غیر منصرف میں البتہ ایک چیز آتی ہے اس میں یہ تینوں حالتیں مختلف ہوتی ہیں. ابراہیم
اور یہ دو جو ہے ایک جیسی، ابراہیم ابراہیم، یعنی منصرف میں تو یہ تینوں بدلتی ہیں رفع نصب جر، لیکن غیر منصرف میں دو حالتیں ہوتی ہیں، ایک رفع اور دوسری نصب اور جر سیم حالت میں ہوتا ہے، یہاں تک بھی آسان۔ اب جو ہے نا اس کا مشکل حصہ اس کی طرف آتے ہیں جو اصل میں سمجھنے کی چیز ہے۔ فروعی، فروعی کیا ہوتے ہیں؟ یعنی الف با واو الف تا، یہ علامتیں جو آتی ہیں یہ بھی کیا ہے؟ اعراب کی علامت ہے۔ اعراب کی علامت ہم نے پیچھے پیش زبر پیش زیر پڑھا تھا، وہ تو آسان تھا، پیش ایک ہے دو ہے، زبر ایک ہے دو ہے، زیر ایک ہے دو ہے، وہ تو آسان، اس میں تو کوئی گپلا ہی نہیں ہے۔ صرف یہ کہ منصرف میں جو ہے نا وہ دونوں نصب اور جر ایک ہو جاتی ہیں، ایک جیسی ہوں گی، باقی کوئی جھگڑا نہیں ہوتا۔ جھگڑا یہاں ہے، تو اس پہ توجہ کیجیے۔ تسنیہ اور جمع، اس میں دیکھیں تسنیہ میں کیا ہے؟ بیتان، بیت سے بیتان الف نون لگایا تھا، لیکن نصب اور جمع میں ہم نے کیا تھا؟ بیتینی بیتینی، یا نون لگا۔ جمع میں ہم نے کہا تھا صالحون صالحین صالحین، یہ آسان ہے کیونکہ یہ ہم QC1 میں بار بار یہ لفظ پڑھتے ہیں، باؤن جان، یہ آسان، لیکن تسنیہ تھوڑا سا آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ اسی طرح ان کے مؤنث تھے صالحات صالحات صالحات، یہ جمع بھی آسان ہے آپ کے لیے، آپ نے تو یہ الف یا واو الف تا، یہ جو آخر میں آ رہے ہوتے ہیں یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ رفع نصب جر کو شو کرتے ہیں۔ الف آیا، یہ دیکھیں تسنیہ میں بیتان، نون کو ایک منٹ کے لیے بھول جائیں، الف ہے، ہما ہما کے اندر الف ہوتا ہے نا تسنیہ کا، یہ وہی الف ہے یہاں پہ، یہ کیا ہے؟ رفع کی علامت۔ لیکن جب یہ بیتینی، یہ دیکھیں یا آ گیا، یہ یا جو ہے یہ علامت ہے اصل میں رفع کی بجائے اب نصب اور جر دونوں میں یا ہو۔ اسی طرح یہاں دیکھیں صالحون، واو نون نہیں ہے جمع کی نشانی، جمع کی نشانی اصل میں یہ واو ہے، واو صالحون، کیوں؟ بعض اوقات اس کا نون غائب ہو جاتا ہے، جب نون غائب ہوگا تو واو کھڑی ہے جو ہمیں بتائے گی کہ یہ جمع کا لفظ ہے۔ اسی طرح یہاں دیکھیں صالحین میں یا، یہ نون غائب ہو سکتا ہے لیکن یا نہیں غائب ہوگی، یا کیا؟ یہ علامت ہے، کیا ہے؟ اعراب ہے۔ اسی طریقے سے الف تا، یہ الف تا کھڑی رہتی ہے، یہ بھی کیا ہے؟ یہ اعراب ہے۔ تو اعراب کی ایک حالت، ایک علامت کیا ہے؟ الف یا واو الف تا۔ یہ تھوڑا سا مشکل ہے، اس کو آپ نے یاد کرنا۔ یہاں تو آسان تھا، پیش زبر زیر، ایک ہو دو ہو، ٹھک ٹھک پیش ہے، ایک پیش ہے دو پیش ہے رفع، ایک زبر ہے دو زبر ہے نصب، ایک زیر دو زیر ہے مجرور، آنکھیں بند کر کے کر۔ ہاں غیر منصرف میں جا کے تھوڑی سی احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ وہاں پہ منصوب اور مجرور ایک جیسے، یہ اصل چیز ہے یاد کرنے کی گرامر کی، کہ کہاں الف یا واو الف تا جو ہے ایز اے اعراب آئیں گے۔ آئیے یہ پچھلے سبق میں نے دیا تھا، ابھی یہاں آپ کو صرف مشق کے طور پہ دکھاتے ہیں۔ مسلمن مسلمن مسلمین، یہ کیا ہے؟ بالحرکہ، یعنی یہ حرکت ہے، دو پیش دو زبر۔ مسلمان مسلمین مسلمین، یہ کیا ہے؟ بالحرف ہے، اس میں اصل علامت جو ہے کیا ہے؟ اعراب کی الف ہے، یا ہے، یا ہے۔ مسلمون مسلمین مسلمین، اعراب کہاں ہے؟ اعراب یہ ہے، واو ہے یا ہے یا ہے، یہ اعراب ہے۔ مسلمات مسلمات مسلمات، یہ بھی حرکہ ہے، حرکات ہے، یعنی پیش زبر زیر، کوئی مسئلہ نہیں، ہم اس میں ماہر ہیں۔ مسلماتان مسلماتین مسلم، یہاں کیا الف اور یا یہ جو ہے یہ اصل میں اعراب ہے۔ مسلمات مسلمات مسلمات، اعراب کیا ہے؟ الف تا الف تا الف تا، یہ اعراب ہے۔ اسی طرح جہنم جہنم جہنم، آسان ہے، کیوں؟ پیش پیش زبر زبر، یہ جو ہے کیا ہے؟ حرکت ہے۔ تو اعراب دو طرح کے، ایک بالحرکہ یعنی ایک پیش دو پیش، ایک زبر دو زبر ایک زیر دو زبر، اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ مخصوص خاص، چار چیزیں، الف واو اور کون سے ہوتے ہیں بھائی؟ یا اور
الف تا. یہ چار بھی جو ہے یہ اعراب ہے. یہ ایسے ہی ہیں جیسے پیش زبر زیر. یہ ایسے ہی بتاتے ہیں رفع نصب جر, جیسے دو پیش دو زبر دو زیر, ایک پیش دو ایک زبر ایک زیر, آپ کو رفع نصب اور جر بتاتے ہیں. اس طرح یہ بھی بتاتے ہیں. یہ آپ کے کام کی بات ہے, اس کو لکھ لینا کہیں پہ کہ اعراب کی ایک حالت جو ہے الف یا واو, اور چوتھی کیا ہوتی ہے میں بھول گیا, آپ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں, بتائیں. الف تا, الف تا, یہ چار ہے, یہ یاد کرنی ہے. آگے ہیں بردر عبد الرحمان. بردر عبد الرحمان یہ بہت نایاب قسم کی سلائیڈ ہے جو میں ڈسکس کر رہا ہوں. یہ اس طرح نہیں ڈسکس کی جاتی. یہ علامتیں میں بھی پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں. اچھا یہ چار پڑھی تو پہلے کی ہے. ماشاءاللہ. کہنے کو تو یہی کہا جائے گا کیونکہ میں صرف اسٹوڈنٹ ہوں, آپ لوگ سارے استاد ہو, تو استادوں سے تو یہی کہا جائے گا جی ابھی پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں آپ. تو یہ چار علامتیں جو ہیں مخصوص, یہ اسپیشل ہیں. الف یا واو الف تا, they are just like پیش زبر زیر and they are اعراب. ان کو کہتے ہیں اعراب بالحرف. یہ حرف ہے جو زیر زبر پیش کی جگہ پہ آ رہا ہے. اور یہ اس طرح ہے, تسنیہ میں آئیں گے مسلمان, مسلمین, مسلمین, مسلمون, مسلمین, مسلمین, مسلمات, مسلمات, مسلمات. یہ اس طرح کے الفاظ میں جب آئیں گے وہاں آپ نے ہوشیار ہو جانا ہے کہ یہاں پہ زیر زبر پیش کام نہیں آئیں گے. یہاں پہ ان کو پہچاننا ہے کہاں الف آ رہا ہے, کہاں یا آ رہا ہے, کہاں واو آ رہا ہے, کہاں الف تا, اور اس کی کیا حالت آ رہی ہے. مثلا الف آ رہا ہے تو رفع ہوگا, پکا رفع ہے الف تسنیہ کا, چاہے وہ جمع کا ہو, چاہے وہ مذکر کا ہو, چاہے مؤنث کا. اور اگر واو آ رہا ہے پکا جو ہے واو جو ہے وہ رفع کی حالت ہے جمع کی, مذکر کی. اگر یا آ رہا ہے پھر آپ کو شک ہو سکتا ہے یہ نصب اور جر جو ہے تسنیہ کا ہو سکتا ہے یہ نصب اور جر جو ہے جمع کا مذکر کا ہو سکتا ہے یہ جو ہے تسنیہ کا جو ہے مؤنث کا جو ہے وہ ہو, کیونکہ یا سے تو نہیں ہے. ہاں تا آپ کو بتائے گا یہ مؤنث, اور الف تا آپ کو پکا بتائے گا کہ یہ جمع کا جو ہے اعراب ہے. یہ آج کی ساری اہم بات یہ تھی گرامر کی. اسی میں جو ہے سب سے بڑی جو ہے ہماری مشکل ہوتی ہے, ہمیں سمجھ نہیں آتا, کوئی بتاتا بھی نہیں, ہمیں پتا بھی نہیں ہوتا. الفاظ کو ہم پڑھتے ہیں, کوئی پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے کہ یار یہ زیر زبر پیش ہے. اصل میں یہ الف یا واو الف تا یہ زیر زبر پیش ہے. ان سے بھی آپ نے اعراب کا کام لینا, ان سے بھی آپ نے پہچاننا ہے کہ یہ آیا فاعلی حالت ہے, مفعولی حالت ہے, یا اضافی حالت ہے. آیا یہ رفع ہے یا منصوب ہے, رفع ہے یا نصب ہے یا جر. تو آئیے یہ ایکسرسائز ہے, میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل بتاؤں گا. مثلا مندرجہ الفاظ کے مؤنث بنائیں اور اسم کی. مؤنث مومن کی کیا ہو گیا مومناتن, اس کی گردان کیا ہوگی مومناتن, مومناتن, مومناتن. اور جمع کر لیں مومن, ہاں جی جمع کرے تسنیہ کے بنائے مومناتن کی, کون بنائے گا؟ تانی اور مومنینی. مومنات مونس کے لیے مومناتینی اور مومناتان, مونس کے لیے مومناتان, مومناتان, مومناتین, یہ ہوگا اس کا مومناتان, الف لگا دیں گے اور تین, ٹھیک ہے. اور اس کا جو ہے وہ جمع کیا ہوگا مومنات, مومنات, مومنات. یہ تو آپ کو آتا ہے نا. کتنے ہو گئے؟ 9 ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ وہ کوئی کام تو نہیں ہوگا, حساب دان بیٹھے ہیں نا, چلے تو نہیں گئے. 9 ہو گئے نا. الف لام لگاؤ 18. تو ہر ایک کی آپ نے 18 مؤنث کی حصے بنا. صادقاتن سے, جاہلاتن سے, مشرکاتن سے, کاذباتن سے, عالماتن سے. ایک دفعہ آپ یہ جو ہے 6 حرف لے لیں, 6 جو الفاظ لے لیں, ان کے مؤنث بنائیں اور ان کے 18. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کبھی جو ہے یہ غلطی کر دیں کہ اس میں کہاں پہ جو ہے وہ الف آ رہا ہے, کہاں پہ واو آ رہا ہے, کہاں پہ یا آ رہا ہے, کہاں پہ الف تا آ رہا ہے, اور وہ اس کی جو ہے اعرابی حالت خود سے پوچھے. پھر پہلے لکھ لیں پھر اس سے پوچھے اس میں بتا اعراب کیا ہے. فوراً آپ کو اگر تانے میں الف آ رہا ہے, تائنے میں یا آ رہا ہے, آتن میں جو ہے الف تا آ رہا ہے. ایک دفعہ یہ ایکسرسائز سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہیں آپ. اس کا دوسرا پارٹ تھا
مندرجہ ذیل الفاظ جو ہے مذکر غیر حقیقی ان کے معنی اور جمع مکسر یاد کر کے پھر اسم کی کریں. مثلا یہ ایک ہے مسجد اور آگے اس کی جمع ہے مساجد. اب غیر منصرف ہے تو کیا ہوگا؟ مسجد، مسجدن، مسجدن، یہ تو بنے گا. مسجدان، مسجدین، مسجدین، یہ بھی بنے گا. آگے جمع کے لیے آ گیا مساجد، مساجدہ، مساجدہ، یہ 9 بن گئی. الف لام لگائیں 18 اس کی بھی بنا سکتے ہیں. اور چوتھے پارٹ میں آ جائیں. مندرجہ ذیل الفاظ جو ہے مؤنث غیر حقیقی ہیں، ان کے معنی یاد کریں گے. آگے جمع مکسر دی گئی ہے اور اس کے علاوہ باقی جتنوں کی جن کے مکسر لکھا گیا وہ جو ہے ان کی 9 بنے گی. باقی جو ہے آپ بنا سکتے ہیں 18. جیسے یہ آیتن ہے، اس کی آپ بنائیے آیتن، آیتن، آیتن. یہ چونکہ مؤنث کا تو یہ کیا بنے گا؟ آیتان، آیتین، آیتین. اور جمع کیا بنے گا؟ آیاتن، آیاتن، آیاتن. 9 بنی. الف لام لگائے 18. تو اس طرح ان کی بھی آپ کر لیجئے گا. یہ آپ کی اسپیشل جو ہے ویکیبلری آپ کو دی جا رہی ہے. یہ الفاظ ہیں، ان میں سے ہر ایک کی 36 قسمیں بنتی ہیں. اگر آپ میں سے کوئی ہمت والا ہے یا کرنا چاہتا ہے تو وہ جو ہے بیٹھ جائے. ایک دفعہ بیٹھنے کی دیر ہے، میں نے دیکھا ہے اس پہ 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں لگتا. آپ نے صرف ایک ٹیبل بنانا ہے. خادم کی آپ 36 حالتیں بنا لیں، اس کے بعد عالم کو پکڑیں، اسی لکھی ہوئی 36 حالت پہ جو ہے اسے دہرا لیں. قائم کو لے لیں، اسی پہ دہرا لیں. دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، دہرانی ہے. ایک دفعہ آپ نے یہ سارے اسم دہرا دیے، آپ ماسٹر ہو جائیں گے. ہم نے تو جب کی تھی. اچھا، مندرجہ ذیل اسماء کی گردان، ان کی صرف 18 قسمیں بنیں گی. کیوں؟ ان میں غیر حقیقی ہیں اور بعض سمائی ہیں، تو اس لیے ان کی جو ہے 36 نہیں بنے گی. کیونکہ جو مذکر ہے اس کی 18 بنے گی، جو مؤنث ہے اس کی بھی 18، جو غیر حقیقی ہیں ان کی بھی 18 بنے گی. تو کیونکہ ان کے مذکر یا مؤنث نہیں بنیں گے تو یہ آپ کے پاس، یہ آپ کو ایکسرسائز ہوم ورک کے طور پر مل رہی ہے. اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، یاد کرنے اور کھلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آپ سے معذرت خواہوں